بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دولت کا کوئی راستہ نہ نکلے، جب پیسے ختم ہو جائے، تو اس وقت سر پر ہاتھ رکھ کر 35 بار یہ قرآنی کلمات پڑھے۔ ان کے اولاد کی تقدیر بدل جائے گی۔ رشتہ دار خود پوچھے گا، اولاد نے اتنی ترقی کیسے کی؟ محترم ناظرین، قرآن مجید کی یہ کلمات جو بندہ سر پر ہاتھ رکھ کر 35 بار پڑھے گا، اللہ رب الجلال اس بندوں کی جیب کبھی بھی پیسوں سے خالی نہیں ہونے دیں گے۔ اگر آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے، مشکلات ختم نہیں ہو رہا، کاروبار میں برکت نہیں ہے، یا دولت چاہتے ہیں لیکن دولت کے حصول کا کوئی راستہ نہیں ہے، پیسے ختم ہوتے ہی آپ لوگوں نے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ کلمات 35 بار پڑھنا ہے۔ جب دولت کا کوئی راستہ نہ نکلے، جب بھی پیسے ختم ہو جائے، تو قرآن مجید کی ایک سورت کی ایک کلمہ، ایک آیت جو بندہ باوضو یا بے وضو یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ مضبوطی سے رکھتے ہوئے کلمات اس بار پڑھے گا، آپ کی جیب کبھی بھی پیسے ختم نہیں ہونے دیں گے۔ یقیناً یہ کلمات انتہائی قیمتی ہے، ازمودہ کلمات ہے۔ آپ لوگوں نے پیسے ختم ہوتے ہی 35 بار یہ کلمات پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے جیب کبھی بھی پیسوں سے خالی نہیں ہوگا۔ آزما لیں، پھر آ کر کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر وظیفہ چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہوگا۔ وظیفہ مختصر ہے، قرآن مجید کی ایک سورت کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ اجازت کے لیے کمنٹ میں اللہ کا نام لکھ کر ہمیں ارسال کیجیے۔ محترم ناظرین، وظیفہ کی طرف جاتے ہیں، ویڈیو کو لائک کیجیے اور ثواب کی خاطر آگے شیئر کیجیے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو مال و دولت کے حصول کے لیے پہلا وظیفہ نوٹ پر مال و دولت پانے کا وظیفہ۔ اپنی تنگ دستی دور کرنے کے لیے میں آج آپ کو ایک آزمائے ہو وظیفہ بتاتا ہوں۔ اس وظیفے کے چند دن پڑھنے سے پریشان حال انسان کے لیے کوئی غیبی امداد حاصل ہوتی ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اور رزق کی پروانی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے دیکھتے وہ شخص خاندان کا امیر آدمی کہلاتا ہے۔ لیکن انسان کو غافل کبھی نہیں رہنا چاہیے۔ مال و دولت پانے کا وظیفہ آسان وظیفہ، جو شخص بلانا روزہ 3 بار درود شریف یعنی درود ابراہیم اور پھر 90 بار یا مالک اور آخر میں 3 بار درود شریف پڑھے گا اور گھر میں داخل ہونے پر سلام کرے گا، بے شک گھر میں کوئی بھی نہ ہو، چند دنوں میں بعد خدا کی رضا سے اس شخص کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اتنا رزق ملے گا کہ اس کی نسلیں سنور جائے گی۔ اس وظیفہ کی اجازت کے لیے سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں، یہ اجازت کے لیے ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ محترم ناظرین، یہ تھی پہلا وظیفہ دولت کے حصول کے لیے، دولت پانے کے لیے۔ اس کے بعد جاتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کی وظیفہ کی طرف۔ جو بندہ پیسے کی ختم ہوتے ہی یہ کلمات پڑھے گا، اللہ رب الجلال بندے کے جیب کبھی بھی پیسوں سے خالی نہیں ہونے دیں گے۔ اگر اپنے کام میں، اپنی منصب میں، اپنے عہدے میں ترقی چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ سب کے لیے ہے۔ آپ کی دولت بے شمار، آپ کی جیب کبھی بھی پیسوں سے خالی نہیں ہوگی۔ لہٰذا وظیفہ نوٹ پر مالے۔ جاتے ہیں قرآنی وظیفہ کی طرف، قیمتی وظیفہ ہے، ویڈیو کو ثواب کی خاطر آگے ضرور شیئر کیجیے۔ جاتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ محترم ناظرین، وظیفہ نوٹ پر مالے۔ جب دولت کے حصول کا کوئی راستہ نہ نکلے، جب پیسے ختم ہو جائے، تو یہ وظیفہ شروع کرے، انشاءاللہ جلد ہی کامیابی اور امیر بن جائے گی۔ بعض وظائف ایسے خاص ہوتے ہیں جن کو بار بار دہرانے کا جی کرتا ہے۔ آج سورہ بقرہ کی جن 2 آیات کا وظیفہ بتایا جا رہا ہے، یہ وظیفہ بھی ایسا ہی خاص وظیفہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس وظیفہ کے متعلق اپنا تجربہ پیش کیا ہے۔ انہی میں سے ایک بہن کا تجربہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے اس بہن کو اس وظیفہ سے فائدہ ہوا اور کیسے آپ اس وظیفہ سے، اس عمل سے اپنے رزق کے بند دروازے کھلوا سکتے ہیں۔ جن 2 آیات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہ آیات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ ان 2 آیات میں بڑے خزانے پنہا ہے۔
جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حدیث میں بتلایا ہے۔ مسلم و بخاری کی ایک روایت میں ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہے۔ ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہے اور نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ روایت سنن نسائی، اس روایت سے ان آیات کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان آیات کی کیا عظمت ہے۔ ایک دوسری روایت میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو 3 چیزیں دی گئی، ایک 5 نمازیں، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، شرک کے سوا آپ کی امت کے لیے تمام گناہوں کی معافی بروایت۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 173۔ یاد رہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتوں کی فضیلت کے متعلق بے شمار حدیث ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 پہلے ایک تحریر لکھی تھی جس کی 2 آیاتوں سے سورہ بقرہ کو ختم کیا گیا۔ یہ 2 آیاتیں جس گھر میں بھی 3 روزے تک پڑھی جائے گی شیطان اس گھر کے پاس بھی نہیں بھٹک سکتا۔ بحوالہ ترمذی و نسائی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رات کو عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے جو شخص ان 2 آیاتوں کو پڑھے گا اس کو تہجد کے برابر ثواب ہوگا۔ گویا اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسا کہ اس نے تہجد کی نماز ادا کی کتنی عظیم ہے۔ یہ فضیلت کہ تہجد ادا کے بغیر تہجد کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا یہ فضل عظیم ہے جس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت و مغفرت کے لیے ایسے آسان اسباب مہیا کیے ہیں، اور سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات بھی انہی اسباب میں سے ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، کوئی عقل مند شخص ان 2 آیاتوں کو پڑھے بغیر نہیں سو سکتا۔ مطلب یہ کہ اگر ہم ان آیات کو پڑھے بغیر سوتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ کے نزدیک ہم تو بے عقل میں شامل ہوئے ہیں۔ یاد رہے جن آیات کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ فرمایا وہ سورہ بقرہ کی مذکورہ 2 آیات ہیں۔ وظیفہ اس کا یہی ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو عصر کے بعد روزانہ 5 مرتبہ پڑھا جائے۔ اول و آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھا جائے اور پھر اللہ سے عاجزی و انکساری سے دعا کی جائے۔ جو بھی دعا کی جائے انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ محترم ناظرین، یہ ہے آج کی مال دولت کے حصول کا وظیفہ۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، ثواب کی خاطر آگے شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔